ہمارا چھوٹا سا دارالعلوم وہاں شہر میں ہے، حفظ کی اس میں کلاسیں ہیں. وہاں میں نے کچھ سال پہلے اصول بنا دیا کہ استاد بچے کو نہیں مار سکتے. مجھے پتہ چلا جی کہ ان کے سب نے استادوں نے اپنے اپنے ڈنڈے بنائے ہوئے ہیں اور یہ ان ڈنڈوں سے بچوں کی پٹائی کرتے ہیں. ایک دن میں اچانک گیا اور میں نے جا کے تینوں استادوں کے وہ جو ڈنڈے تھے نا وہ لے لیے اور چلا گیا. کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا جی اب استادوں نے ڈنڈوں کی بجائے وہ جو پائپ ہوتا ہے نا پانی والا وہ ٹکڑے رکھ لیے ہیں اور ان پائپوں سے مارتے ہیں اور پائپ کی مار ڈنڈوں سے زیادہ سخت ہوتی ہے. خیر پھر دوبارہ مجھے جانا ہوا، پھر میں نے ان کے وہ پائپ بھی سب اٹھا لیے. اب استاد مجھے کہہ تو کچھ نہ سکے، لیکن انہوں نے اس کا حل کیا نکالا کہ مکے سے اور تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا. ذرا سی کوئی بات بچے کے تھپڑ لگ رہا ہے، مکے لگ رہے ہیں، اس کے بال کھینچے جا رہے ہیں. پھر مجھے پتہ چلا جی کہ استاد تو پھر سختی کر رہے ہیں. پھر میں انہیں شروع کر دیں ماریں گے تو اس کا دل اچاٹ ہو جائے گا. مار مجرموں کے لیے ہوتی ہے، مخلصوں کے لیے نہیں ہوتی. یہ مخلص بچہ ہے، یہ چھوٹی عمر کا ہے، معصوم ہے، اس کو کیوں مارتے ہیں آپ؟ تو جی ڈنڈا پیرے بگڑیا تگڑیا دا. میں نے کہا بگڑے تگڑیا دا ہے، یہ ابھی تو چھوٹا بچہ ہے 4-5 سال کا، یہ کیا بگڑا تگڑا ہے، اس میں تو کوئی بگاڑ نہیں آیا ابھی. پھر جب ان کو سمجھایا تو ان کو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں ہمیں بچوں کو مارنا نہیں چاہیے بلکہ پیار سے پڑھانا چاہیے. تو بہت سارے لوگ قاری ہوتے ہیں اور آج کے دور میں بہت سارے قہاری ہوتے ہیں. وہ بیچارے قاری نہیں رہتے، وہ قہاری بن جاتے ہیں. ذرا سی بات پہ بس ڈنڈے برس رہے ہیں، مار رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، مکے مار رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پڑھانے کا. ایسا بندہ استاد بننے کے ہی قابل نہیں ہے جو بچوں کو سمجھا نہیں سکتا، جو بچے کو پیار سے نہیں پڑھا سکتا. تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ برباد ہو گیا وہ اور خسارہ پا گیا وہ جس کے دل سے اللہ نے بشر کے لیے رحمت کو نکال لیا ہے. ایک ایکسٹریم ہے ہماری ذرا سی بات پہ ڈنڈا، اور ایک ایکسٹریم ہے ویسٹ والوں کی، مغرب کی. انہوں نے بالکل بند کر دی ہے مار. ان کے ملکوں میں کوئی استاد شاگرد کو مار ہی نہیں سکتا کہ جو مرضی ہو. وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے اور یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. وہاں بچے استادوں کو بہت تنگ کرتے ہیں، بہت تذلیل کر دیتے ہیں، لیکن وہ بچوں کو مارتے نہیں ہیں. عجیب بات ہے، منع ہے، قانوناً منع ہے. کوئی بچے کو ہاتھ لگائے استاد اس کو فوراً جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. تو ایک وہ ایکسٹریم ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے. اس لیے پھر وہ لوگ جو ہے اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وہ دیکھو جی اسلام نے تو مارنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے دین سے لوگوں کو دور ہٹاتے ہیں. ایک دفعہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک آدمی جو ہے کہنے لگا او جی یہ دین اسلام بھی کیا دین ہوا جو عورتوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے. میں نے کہا کہ کب مارنے کا حکم دیتا ہے؟ کہنے لگا جی جب وہ برائی کرے. تو میں نے کہا اچھا اگر وہ برائی کرے تو پھر کیا اسے حلوہ کھلانا چاہیے بتائیں؟ پھر چپ ہو گیا، پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا شریعت نے کہا ہے ایک حد ہے، اگر حد کراس ہو رہی ہے تو پھر وہاں سے مار شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں. اور شریعت شروع میں مارنے کا حکم نہیں دیتی. خاوند کو کہتی ہے پہلے تم اس سے بولنا بند کر دو اگر وہ تمہاری بات نہیں مان رہی، نافرمان بن رہی ہے. اور اگر پھر بھی نہیں مانتی تو اپنا بستر جدا کر لو. اور اگر پھر بھی نہیں مانتی تو تیسرا درجہ آتا ہے. تو تیسرے درجے میں تو وہی پہنچے گا نا جو ضدی ہوگا اور واقعی نافرمان ہوگا. تو شریعت اعتدال کا حکم دیتی ہے. اب پتہ چلا کہ نیدر ایسٹ نور ویسٹ اسلام از دی بیسٹ. نہ ہمارے علاقائی جو عادتیں ہیں وہ اچھی ہیں، نہ ان لوگوں کی عادتیں اچھی ہیں. جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں وہی تعلیمات سب سے زیادہ بہتر ہیں. شریعت نے کہا بچوں کو پیار سے پڑھاؤ، پیار رکھو. ہاں اگر کوئی جرم کی حد تک پہنچے تو شریعت نے اس کے لیے مار کو جائز قرار دیا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا.
جو چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کھاتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، یعنی نبی رسول نے فرمایا وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس بات کا خیال رکھیں، اگر ہمارے دلوں میں چھوٹوں کے باروں میں احترام نہیں ہوگا یا چھوٹوں کے بارے میں شفقت نہیں ہوگی تو ہم نبی علیہ السلام کی امت ہی سے گویا خارج ہو جائیں گے۔